وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے روح کو تڑپا دے محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے ہم بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ زندہ تمنا عمران کی غلامی میں کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی، زندہ تمنا نواز شریف کی غلامی میں کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ جو دوائی لینے گیا اور آج تک واپس نہیں آیا، ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو آج ہمیں دھمکیاں لگا رہے ہیں، کہتے ہیں تمہیں ہم فلاں جگہ نہیں گھومنے دیں گے، فلاں جگہ نہیں گھومنے دیں گے، ہم تمہیں فلاں جگہ نہیں آنے دیں گے۔ میں نے کہا جن کے تم ماننے والے ہو، تمہارا باپ 20 سال سے لندن میں بیٹھا ہوا آج تک واپس نہیں آیا۔ جن کے تم ماننے والے ہو وہ تمہارے بڑے دوائی لینے کے بہانے واپس گئے آج تک واپس نہیں آئے۔ جن کے تم ماننے والے ہو ان کے اوپر جب ایک شیل پھینکا گیا تو 9 بجے صبح بھی قوم سوئی ہوئی تھی، وہ اسلام آباد سے روانہ ہو گئے۔ اور جن کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا نمی دانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم مگر نازم بیزو کے پیشے یار می رقصم۔ انہوں نے کہا ستمگری طرح ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ جن کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے ہمیں بزدلی کا سبق کبھی سکھایا ہی نہیں۔ ہمارے علاقے کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ بزدلی دا سبق دسیا نہیں، بزدلی دا سبق دسیا نہیں، ساڑھے دلے چ ہور کوئی وسیا نہیں، بھامے موت دا خطرہ جتنا ہے زخمی کارکن چھوڑ کے نسیا نہیں۔ اور ہر دلے چ گھر لبیک دے، ہر دلے چ گھر لبیک دے، ہر سوچ چ اثر لبیک دے۔ آج ساری دنیا من گئی گستاخ نو ڈر لبیک دے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ان کو کرنے کے لیے وہ تو باتیں ملتی نہیں، نہ لبیک پاکستان کی قیادت چور، نہ لبیک پاکستان کی قیادت ڈکیٹ، نہ ہم نے ملک کے ساتھ غداری کی، نہ غداروں کے ساتھ ہمارا تعلق، نہ ہم نے کسی غریب کی زمین پر قبضہ کیا، نہ کسی کا مال غصب کیا۔ آج آ کر لوگوں کو بات کیا ملتی ہے کہ جناب یہ فلاں موقع پر نہیں بولے، وہ اسرائیل کے خلاف نہیں بولے، جناب انڈیا کے خلاف نہیں بولے۔ میں نے کہا جناب تم تک لیٹ پہنچے، لیکن ہم اس بات کا بھی جواب دیتے ہیں کہ ہم 1-2 دن کے لیے ہم نے میدان اس لیے خالی چھوڑا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے، بابا جی فرمایا کرتے تھے
کہ حلالیوں کی سندیں نہیں ہوتی، حلالی اپنی عادتوں سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم بھی بابا جی کے اس فرمان کو دیکھ رہے تھے، میدان اس لیے تھوڑی دیر کے لیے خالی چھوڑا تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ حلالی صرف لبیک والے ہیں یا اور بھی کوئی ہے۔ ہمارے قائد نے ٹویٹ کر کے مذمت نہیں کی، ہمارے قائد نے بیان دے کر یہ نہیں کہا کہ جناب ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے قائد نے کہا گستاخ رسول کا صرف ایک ہی علاج ہے، من سب نبی جان، من سب نبی جان، من سب نبی جان۔ ہمارے علاقے کا شاعر کہتا ہے مغرور دا سر جھکا دیندا، مغرور دا سر جھکا دیندا، بری سوچ مٹا دیندا، ساڈا قائد ٹویٹ نہیں کردا، گستاخ نو لمیاں با دیندا۔ اس لیے آج تحریک لبیک پاکستان ہمارا منشور صرف اتنا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہماری اور کوئی بات ہی نہیں ہے، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم نے نہ کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے، ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے۔ ہم ہر ظالم کا ہاتھ روکنا جانتے ہیں۔ جن کو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے درد ہے وہ تو کہتے ہیں کہ جناب تم ہمارے منہ کے اوپر چڑھ کر کہتے ہو لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے کہا ہمارے قائد نے ہمیں کہا ہے جہاں کوئی منافق نظر آئے، جہاں کوئی دین کا غدار نظر آئے، اس کے منہ کے اوپر چڑھ کر کہنا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تو خوش ہوگا، اگر مسلمان ہوگا تو خوش ہوگا، اگر اس کے اندر درد ہوگا تو اس کو تکلیف ہوگی۔ ہمارے علاقے کا شاعر بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم عاشق رسول ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمیں وہ کہتا ہے کہ چہرے پہ اتنا گرد کیوں ہے، چہرے پہ اتنا گرد کیوں ہے، لہجہ تیرا اتنا سرد کیوں ہے، اگر مسلمان ہے تو خوش ہو، لبیک کے نعرے سے اتنا درد کیوں ہے؟ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ ہم شریف ضرور ہیں لیکن یہ کوئی مت سمجھے کہ کسی ظالم کا ہاتھ روکنا ہمیں نہیں آتا۔ ہمیں رب نے نشانی کرین دی ہے لٹکانے والی، وہ کہتا ہے دور وفادہ منگی آسوں، دور وفادہ منگی آسوں، عشق نبی چرنگی آسوں، جیمی پترو چونچا کی تھی نال کرین دے ٹنگی آسوں۔ اس لیے ہمیں وہ کہتا ہے تو اپنے قد کو دیکھ ذرا، ہمارے ناب کا نہیں ہے، اعلان کرتے ہیں لبیک والے کراچی تمہارے باپ کا نہیں ہے۔ یہ سارا پاکستان حضور کے نام پر ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، یہ رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، اور یہاں انشاءاللہ رسول اللہ کا دین تخت پر آئے گا۔ ہمارا رب پر بھروسہ ہے، ہم نے امید رب سے لگائی ہوئی ہے، کسی دنیا دار سے ہم نے امید نہیں لگائی۔ کوئی دنیا داروں سے امید لگائے اس کی امید پوری ہو جاتی ہے، اگر ہم نے اپنے رب سے امید لگائی ہے تو انشاءاللہ پاکستان میں دین مصطفیٰ تخت پر آئے گا، انشاءاللہ حضور کا دین تخت پر آئے گا اور ہم لائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے انشاءاللہ وقت آپ نے دیکھا ہمارے قائد نے فرمایا تھا کہ لال قلعے پر پاکستان کا پرچم لہرائے گا، لہرایا نہیں لہرایا؟ آپ نے دیکھا وہ کہتا ہے احساس جگا کر دم لیں گے، احساس جگا کر دم لیں گے، دیوار ہٹا کر دم لیں گے، لبیک والے لال قلعے پر پرچم لہرا کر دم لیں گے، اور انشاءاللہ جو آج لبیک پاکستان کی قیادت پر باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جناب یہ یوں ہیں یہ وہ ہیں، میں ان کے لیے صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، اسی شعر پر میری بات ختم۔ کہتا ہے گفتار کا وزن زیادہ ہے، گفتار کا وزن زیادہ ہے، کردار کا وزن زیادہ ہے، سب پیروں پر رضوی کی دستار کا وزن زیادہ ہے۔